بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم: یہ سب رسول ہم نے ان کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کسی کو درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دیں، اور روح القدس سے ہم نے اس کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان لایا، کوئی کافر ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس چیز میں سے جو تمہیں دی گئی ہے، اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کی معلومات کا، کسی شے کا مگر جتنا وہ چاہے۔ سما لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو، اور وہ اس کی حفاظت ان دونوں کی اس کے لیے بھاری نہیں، اور وہی بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ گزشتہ
آیات مبارکہ میں گزشتہ رکوعات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کو ملنے والے کمالات کا ذکر ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام، جناب حزقیل، شموئیل۔ پھر یہ بیان ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دیں، اور ان کھلی نشانیوں اور معجزات کے باوجود ان کو جھٹلانے والے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت اس امر کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، یہ سب اللہ کے نزدیک درجوں والے اور رتبوں والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا ہے، کسی کو زیادہ رتبہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلو رکھا ہے، کسی لحاظ سے کسی مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت دی۔ جانوروں میں سے کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ کے گوشت، کچھ کے دودھ کے خواص اور فوائد زیادہ ہیں، کچھ کے کم ہیں۔ پرندوں میں سے بعض بڑے قیمتی ہیں، بعض کامیاب ہیں، بعض نایاب ہیں، بعض کثرت سے دستیاب ہیں۔ بعضوں کا گوشت انسانوں کے لیے بڑا مفید ہے، ان کی قیمت کچھ زیادہ ہے، ان کی اہمیت کچھ زیادہ ہے۔ زمین میں بعض حصے ایسے ہیں جہاں فصلیں بہت اچھی پیدا ہوتی ہیں، بعض حصے ایسے ہیں جہاں فصلیں کم پیدا ہوتی ہیں، بعض حصے ایسے ہیں جہاں جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض حصے ایسے ہیں جہاں ریت ہی ریت ہے، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ پھر زمین میں سے ٹکڑوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض ٹکڑوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ بیت المقدس کی سرزمین کو عز مقدس فرمایا۔ بیت اللہ کی وجہ سے حرم شریف کی حدود میں ایک نماز کو لاکھ کے برابر قرار دے دیا گیا۔ مکہ شریف کی اپنی فضیلت ہے، مدینہ شریف کی اپنی فضیلت ہے۔ ایسے ہی فرشتوں میں سے رسول ملائکہ اور انبیاء رسول ملائکہ جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام کو دوسرے فرشتوں پر افضلیت دی گئی۔ قربین حاملین عرش، ان کا ایک اپنا رتبہ ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو زمین پہ اترنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام سارے رتبوں والے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ کتابوں کا بھی ایسے ہی ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے بقا، ہمیشہ کے لیے حفاظت بخشی گئی، اور باقی کلاموں پر اس کو افضلیت دے دی گئی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انبیاء اور رسل تو انبیاء اور رسل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کی قوموں کو اس دور میں باقی سارے قوموں پر فضیلت دی۔ فضلتکم علی العالمین۔ بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عالمین پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔
سیدہ مریم کے بارے میں فرمایا ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ کو عالمین کی خواتین پر اپنے زمانے میں فضیلت دے دی گئی کہ جس وقت وہ دنیا میں حیات تھی، روئے زمین پر تمام خواتین میں سے اللہ نے ان کو بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ تلکا یہ واحد مؤنث غائب کا اس میں اشارہ ہے، اور الرسل یہ اس کا مشار الیہ ہے۔ واحد مؤنث اس میں اشارہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ الرسل یہ جمع مکسر ہے اور یہ جماعتن کی تعویل میں ہے، یعنی تلکا کا مشار الیہ وہ لفظ جماعتن ہوگا، تلکا جماعت الرسل، تو تلکا واحد مؤنث ہے، جماعتن کا لفظ واحد مؤنث ہے، تو جمع مکسر کو بطویل مفرد لایا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا فاعل بھی واحد مؤنث آ جاتا ہے، تلک الرسل یہ رسولوں کی، تلک الرسل یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں اللہ نے جن سے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے بعض کے درجوں کو بلند فرمایا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ان میں سے جو آخری رسول اور آخری نبی تھے ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا۔ یہ تعمیم کے بعد تخصیص، عام کا ذکر کرنے کے بعد خاص کو ذکر کرنے کی مثال ہے۔ پہلے رسولوں کا ذکر کر دیا گیا کہ ان کو رتبے دیے، بعضوں کو بعضوں پر، کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کے درجات کو بلند فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح اور روشن دلیلیں دی اور معجزے دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس سے ان کی خاص مدد فرمائی۔ جب وہ کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے تو روح القدس کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک روح القدس سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی کام کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا ہوتا اور بیماروں کو ٹھیک کرنا ہوتا اور نابیناؤں کی بینائی کا معاملہ ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد جناب جبریل علیہ السلام کی صورت میں ہوتی تھی۔ اللہ کی مدد مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔ فرشتوں کی صورت میں اللہ نے بدر میں مدد فرمائی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب جبریل سید الملائکہ ان کے ذریعے مدد تھی۔ جمہور کے نزدیک روح القدس یہ مراد ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی امت کی شان دیکھیں کہ ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ روح القدس کی مدد ہے، اور ادھر سیاستہ کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حسان بن ثابت کو روح القدس کی مدد عطا فرما۔ فرمایا کہ تم جب شعر کہتے ہو اور ہمارے دشمنوں کے خلاف جب شعر کہتے ہو، جس طرح دوسروں کے تیر جا کے لگتے ہیں، حسان تیرے شعر جا کے ان کے سینوں میں لگتے ہیں۔ اپنا اپنا کام ہے۔ جناب حسان شعر و شاعری کے ذریعے رسول پاک کے دشمنوں کی مذمت کرتے تھے۔ فرمایا اوج المشرکین، مشرکین کی مذمت کرو۔ ایک دن آپ نے باقاعدہ اجازت چاہی، تو اب جو نبی پاک علیہ السلام کی نعت لکھنا اور سرکار کے دشمنوں کی مذمت کرنا،
نعت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں ان کی مذمت کی جائے، اپنے محبوب کی تعریف کی جائے، اس کے دشمنوں کو برا کہا جائے، یہ بھی تعریف کی ایک صورت ہے۔ تو جناب حسان بن ثابت اجازت لیتے ہیں کہ میں آپ کے دشمنوں، یہ بخاری میں متعدد مقامات پر یہ حدیث آتی ہے اور سیاستہ کے اندر یہ درجنوں مقامات پر یہ روایت ہے۔ اب احتیاط کتنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان تم میرے دشمنوں کو، میرے مخالفوں کو برا تو کہو گے، ان کے خلاف شاعری کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ان دشمنوں میں وہ لوگ بھی ہیں اوپر جا کر جن کے خاندان میرے ساتھ ملتے ہیں، اوپر جا کر ہم ایک ہی دادا پردادا کی اولاد ہیں، تو جب تم ان کو برا کہو گے، ان کے خاندان پر اٹیک کرو گے تو مجھے کیسے بچاؤ گے؟ تو حسان بن ثابت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اس طرح میں نکال لوں گا جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی میری تمہیں نصیحت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس زیادہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ قریش کے خاندانوں کے سارے رگوں کو، سارے قبیلوں کو، سارے تعلقات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ انصاب قریش کو وہ زیادہ جانتے ہیں کہ کس کا کس قبیلے سے کہاں جا کر تعلق بنتا ہے، تو پھر تم احتیاط کے ساتھ کلام لکھ سکو گے۔ تو فرمایا اللہ حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما۔ تو آپ روح القدس کے ذریعے آپ کو مدد ملی، آپ کی شاعری پورے دیوان موجود ہیں، حدیث کی کتب کے اندر جناب حسان بن ثابت کے کلام موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو درجات عطا فرمائے، جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ منہم من کلم اللہ، اس سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے جن سے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور جن کے درجات کو بلند فرمایا، اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جو خصائص تھے اور اپنے جو فضائل تھے ان کو تحدیث نعمت کے طور پر بیان فرمایا۔ بعض احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں آپ نے فرمایا مجھے یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہو، اس طرح کی حدیث ہے، وہ آپ کا انتہائی عجز ہے، وہ آپ کی انکساری ہے۔ اور بعض مقامات پر آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر ان نعمتوں کا ذکر کیا، ان انعامات کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی جو سرداری ہے وہ اللہ مجھے دے گا۔ ولا فخر، لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور حمد کا جھنڈا اس دن میرے پاس ہوگا، ولا فخر۔ اور فرمایا وَآدَمُ مَنْ سِوَاهُ تَحْتَ لِوَائِي وَمَا مِن نَبِيٍّ وَمَا مِن بَنِي آدَمَ فَمَنْ سَوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي۔ آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تُنشَقُّ الْأَرْضُ، فرمایا سب سے پہلے میرے لیے زمین پھٹے گی اور میں قبر مبارک سے باہر نکلوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلی میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، ابن عباس فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام کے درمیان میں آ کر تشریف فرما ہو گئے۔
سمعهم يتذاكرون قال بعضهم إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وقال آخر موسى كلمه الله تكليما وقال آخر عيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله وخرج عليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ رتبہ دیا کہ اللہ ان سے کلام فرماتا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کرتا تھا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، اور جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کلمہ ہے اور یہ روح اللہ ہے، یہ کلمت اللہ ہے۔ اور ایک صحابی کہنے لگے آدم اصطفاہ اللہ، آدم علیہ السلام وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جن کو پسند فرمایا، جن کا انتخاب فرمایا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوئے، فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، کہ میں نے تمہارا کلام سنا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، یہ سچ ہے، جیسے تم کہتے ہو ایسے ہی ہے۔ میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی روح اور اپنا کلمہ فرمایا، کہ تم سچ کہتے ہو وہ کذالک، یہ ایسے ہی ہے۔ اور جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے چنا، یہ بھی سچ ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ الا وانا حبیب اللہ، لیکن سنو کہ اللہ نے محبوبیت کا مقام مجھے عطا فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فمن دونہ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِحٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّحٍ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اور قبول بھی میری شفاعت ہوگی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں حرکت دوں گا۔ وَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ میرے لیے وہ کھول دے گا۔ فَيَدْخُلُنِي وَمَعِي فُقَرَاء فَيُدْخِلُنِي وَمَعِي فُقَرَاء الْمُؤْمِنِينَ، اللہ سب سے پہلے جنت میں مجھے بھی اور میرے ماننے والے فقیر ایمان والوں کو داخل فرمائے گا۔ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ علی اللہ، فرمایا اولین و آخرین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت میری ہے۔ ولا فخر، اس کے باوجود میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حضرت جابر فرماتے آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں گا۔ ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں۔ فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین و خطیبہم، فرمایا قیامت کے دن میں نبیوں کا امام بھی ہوں گا، نبیوں کا خطیب بھی میں ہوں گا، سب کی طرف سے میں بولوں گا۔ وصاحب شفاعتہم غیر فخر، اور سب کے لیے شفاعت کا دروازہ بھی میں ہی کھولوں گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیگر نبیوں پر، دوسرے انبیاء پر مجھے 7 فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اوتی تو جوامع بجوامع القلم، جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ اور فہم و فراست دی ہے کہ میں چھوٹے لفظوں میں بڑی بات کرتا ہوں، بہت بڑے مضمون کو چند لفظوں میں سمو دیتا ہوں۔ یہ جوامع الکلم کی خصوصیت اللہ نے مجھے دی ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ فرمایا کہ ابھی میں کئی مہینوں کے فاصلے پر ہوتا ہوں، جب نکلتا ہوں دشمن کی طرف، اللہ پہلے ہی دشمن کے دل میں میرا دبدبہ ڈال دیتا ہے، میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اور جو سامان پیچھے چھوڑ کے چلا جائے،
اللہ نے میری امت کے لیے اس کو حلال کیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میری خاطر اللہ نے سارے زمین پہ سجدہ کرنے کی اجازت دے دی، اور ساری زمین کو طہورا پاک بنا دیا ہے، پاک کرنے والا بنا دیا ہے کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو اس مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور روئے زمین پر کسی مقام پر نماز کا وقت ہو جائے میں اور میری امت وہاں سجدہ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے پابندی نہیں ہے کہ ضرور کوئی مسجد ڈھونڈ کر اس میں پہنچے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے اگر وہ نماز پڑھ لیں گے، روئے زمین ان کے لیے مسجد ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے پہلے نبیوں کو مختلف قبیلوں مختلف علاقوں کی طرف بھیجا، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کا رسول بنایا۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، صرف انسانوں کا نہیں، صرف جنوں کا نہیں، ساری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے مجھے ختم نبوت عطا فرمایا، مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خصائص اور جو فضیلتیں عطا فرمائی اس کا آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ جس دن وہ دن بھی آ جائے گا جب خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں خرچ کرنے کے کوئی چانس نہیں ہوں گے، وہاں کفار کو ایک دوسرے کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان کو ایک دوسرے کی سفارش کام آئے گی۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور فرمایا کافر تو ہے ہی ظالم، نہ ان کی دوستی ایک دوسرے کے کام آئے گی، نہ ان کو ایک دوسرے کی شفاعت کام آئے گی۔ پھر آیت الکرسی کا ذکر ہوتا ہے، یہ 255 نمبر آیت آیت الکرسی سورہ بقرہ کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حضور نے فرمایا کہ اعظم آیت فی القرآن، قرآن میں سب سے زیادہ بزرگی والی آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کی صحیح حدیث مبارکہ میں بہت فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رات کو جب یہ پڑھ لی جائے تو اللہ ساری رات بندے کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، ادھر اسے موت آتی ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی خالص توحید پر مبنی یہ آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ کائنات میں جو شے قائم ہے وہ اللہ کی طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، فاعل حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس نے اپنی یہ طاقت، اپنی یہ قدرت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے، یہ کائنات اس کی طاقت کے ساتھ قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے، یعنی جو اجازت ہوگی انبیاء و رسل کو، شہداء کو۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، انبیاء و رسل تو انبیاء و رسل ہیں، شہداء تو شہداء ہیں۔ ہر خاندان اور قبیلے میں کوئی ایک نیک بندہ ایسا ہوگا وہ اپنے اعمال اور اپنے درجے کے مطابق اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی امت جہاں جہاں ہے، آپ کسی بھی قبیلے میں چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، ہر برادری میں کوئی نہ کوئی نیک صالح بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جتنے اس کے نیک صالح عمل ہوں گے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا اتنا زیادہ، کوئی 10 کی، کوئی 20 کی، کوئی 40 کی، کوئی 100 کی، اللہ کی بارگاہ میں وہ شفاعت کرے گا، یہ شفاعت کا حق ہوگا۔ چھوٹے بچے جن کی آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس میں آپ دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو میرے لیے شافع بنا اور مشفع بنا کہ یہ میری شفاعت کرے اور قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے حق میں قبول بھی ہو۔ چھوٹے بچے شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا 10 بندوں کی جن کے لیے دوزخ کا عذاب لازم ہوگا، ایک حافظ قرآن جو بعمل ہوگا وہ شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ شفاعت کا قیامت کے
لیکن فرمایا الا باذن، اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، وہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ اس مخلوق کے آگے ہے پیچھے ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے علم میں سے جتنا کسی کو چاہے عطا فرما دے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے، یہاں کرسی سے مراد اس کا عرش ہے، وہ زمین و آسمانوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے متعلق، اس سے متعلق مفسرین میں کافی اختلافات ہیں۔ یہ اللہ کی جو عرش ہے اس کے بارے میں حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجواہر والجواہر میں اس پر گفتگو کی ہے، اور وہ بڑی وزنی گفتگو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ استوا کا لفظ جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ان کے نزدیک نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ شیخ سراج الدین قزوینی نے سراج العقول میں یہ بات لکھی ہے، اور 6 آیات قرآن مجید سے ثابت کیا ہے کہ استوا کا معنی پورا ہونا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنی تخلیق کو مکمل فرمایا، یعنی 6 دن کے اندر یہ کائنات بنی، عرش پر اللہ نے کائنات کو مکمل کر دیا، یہ تخلیق عرش پر مکمل ہو گئی۔ اب باقی جو کچھ بھی ہے وہ عرش کے اندر ہے، یعنی جتنے 7 آسمان اور زمین ہے یہ عرش کے اندر ہے، اور وہ اللہ کی کرسی ہے، وہ اللہ کا عرش ہے۔ عرش اور کرسی کا ایک ہی معنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ ہمارے المتکلمین جسم نہیں مانتے، اس لیے اس مفہوم کو متشابہات میں سے مانا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرسی پر جو جلوہ فرما کا معنی ہے، اس وجہ سے شیخ قزوینی فرماتے ہیں کہ استوا کا معنی وہاں بیٹھنا نہیں ہے، وہاں براجمان ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ اللہ نے اپنی تخلیق کو عرش پر مکمل فرما دیا، باقی ساری کائنات اس کے اندر ہے۔ اس کائنات میں توڑ پھوڑ نئی چیزیں بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، لیکن عرش پر اس کی تخلیق مکمل ہو گئی ہے۔ بندوں کے لیے کرسیاں ہیں، بیٹھنے کا ذکر ہے۔ ہمارے بعض لوگوں نے تاریخ اسلام میں ایسے علماء گزرے ہیں جو کرسی پر بیٹھنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ حدیث مبارکہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرسی پر بیٹھنا ثابت ہے۔ اسی طرح حدیث سنن نسائی کا ذریعہ حدیث ہے کہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کرسی پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ سیاستہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میں نے ان کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تو کرسی پر بیٹھنا یہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، شاید آپ لوگوں کے لیے نئی بات ہو، لیکن اس امت کے اندر ایسے علماء گزرے ہیں، اور اب بھی بعض لوگ ہیں جو کرسی پر بیٹھنے کو ناجائز کہتے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ جب دوسری طرف حدیث مبارکہ ہے کرسی پر جلوہ نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ فرما ہونے کی، صحابہ اکرام کے بیٹھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ زمین و آسمانوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زبردستی نہیں۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ بظاہر بعض حدیث مبارکہ ایسی ہیں جن کا مفہوم اس کے برعکس ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اقاتلا، کہ میں تلوار کو استعمال کروں تاکہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں۔ اور پھر اسی طرح اسلام کے نظام کے اندر اور اسلامی حکومت کے اندر جو کفار رہتے ہوں ان کے لیے جزیہ ہے، ان کے لیے ٹیکس ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے برعکس وہ مفہوم ان حدیث مبارکہ کا نظر آتا ہے، اور مستشرقین کا اعتراض بھی ہے
کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ دین میں سختی نہیں ہے، دوسری طرف تم کہتے ہو کہ جہاد میں تلوار استعمال کرنا ضروری ہے، تو اس کا ایک آسان حل بعض لوگوں نے یہ نکالا کہ اسلام جو ہے وہ دفاعی جہاد کی اجازت دیتا ہے لیکن دوسرے پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دیتا. یعنی کوئی آپ پر حملہ کرے تو اپنے دفاع کے طور پر ڈیفینس وار آپ کر سکتے ہیں لیکن اٹیک نہیں کر سکتے. یہ کمزور بات ہے، چونکہ بدر جو ہے یہ اٹیک وار تھی. بعض جنگیں اسلام میں ایسی ہوئی ہیں جو اس طرح خیبر بھی جو وہ اٹیک ہوا تھا، خیبر میں کوئی دفاعی پوزیشن نہیں تھی، تو اس لیے یہ ایک مشکل مضمون ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ اس آیت مبارکہ کا کیا مفہوم ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اور ان احادیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے، معمل کیا ہے جس میں جہاد کے حکم کے لیے تلوار استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ پورا آپ کے ساتھ ایک واضح نقشہ پیش کیا جائے گا کہ اسلام میں وہ زبردستی اور جبر نہیں ہے، اللہ نے اس کو یسر کا دین بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو بیان کیا جائے گا. وما علیہ الا البلاغ.